مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت کو اپنے اختیار سے اپنائے تو وہ اسی قوم کا حصہ سمجھا جائے گا۔ یعنی کوئی شخص اپنا حلیہ، اپنی وضاحت، اپنا انداز زندگی وہ کسی خاص قوم کے مشابہ بننے کے لیے اختیار کرے کہ میں اس قوم جیسا نظر آؤں اور دیکھنے میں اس قوم جیسا لگوں، تو وہ اسی قوم کا ایک فرد اللہ تعالیٰ کے ہاں سمجھا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کافر قوم کے طور طریقے اس لیے اپنائے تاکہ میں دیکھنے میں اس کافر قوم جیسا لگوں، تو اللہ بچائے بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی قوم میں شمار ہوگا۔ یعنی اس کی مشابہت جان بوجھ کر اپنے اختیار سے اس جیسا لگنے کی خاطر اپنانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی شخص لباس اختیار کرے کافر قوم جیسا اور اس لیے اختیار کرے تاکہ میں دیکھنے میں ویسا لگوں، تو وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ کوئی شخص اور کوئی انداز زندگی اس نیت سے اختیار کرے کہ میں ان جیسا لگوں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس حدیث کی وعید میں داخل ہے۔ اس کے برخلاف کوئی شخص کوئی حلیہ یا وضاحت یا طور طریقہ کسی اللہ والے کا اختیار کرے، اللہ والوں کا جیسا اختیار کرے تاکہ میں دیکھنے میں ان جیسا لگوں، تو وہ ان میں شمار ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی رحمت نازل فرمائیں گے اپنے ان نیک بندوں کے اوپر تو انشاءاللہ یہ بھی اس رحمت کا مورد ہوگا۔ تو حضرت اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے تشبہ محمود اور مذموم دونوں۔ یعنی اگر اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند ہے، اور ان اچھے لوگوں کے ساتھ انسان کا امید ہے انشاءاللہ انہی کے ساتھ حشر نشر ہوگا۔ کیوں؟
در حقیقت یہ تشبہ جو ہے یہ انسان کی اندرونی کیفیت کی غمازی کرتا ہے. جو شخص کسی قوم جیسا حلیہ یا وضع قطع یا اس جیسا طور طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کے معنی یہ کہ اس قوم کی محبت اور عظمت اس کے دل میں ہے. اگر انگریزوں کی وضع قطع اور ان کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے تو جس کے معنی یہ ہے کہ ان کی محبت اور عظمت دل میں ہے. تو جب ان کی محبت ہے اور ان کی عظمت ہے اپنی طور طریقے کے مقابلے میں، تو گویا ان کا انداز زندگی اس کو زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی، جب تمہیں وہ پسند ہے تو پھر انہی کے ساتھ رہو. اور اگر کسی کو کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے اللہ والوں کا، اہل دین کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، تو اس کے معنی ہے کہ اس کے دل میں محبت اور عظمت ہے ان کی. اور جب محبت ان کی ہے اور عظمت ان کی ہے تو حدیث میں آپ پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انجام انسان کا ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کے ساتھ اس کو محبت تھی. اللہ والوں سے محبت تھی، انشاءاللہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھے گا. بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت تھی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ حشر فرمائیں گے. تو اس واسطے یہ جو اپنے اختیار سے مشابہت اختیار کرنا ہے، اپنے اختیار سے کسی کی جیسا بننے کی کوشش ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اللہ والوں کی وضاحت، اللہ والوں کا طور طریقہ، ان کی انداز و ادا اختیار کرے. بعض مرتبہ شیطان یوں بہکاتا ہے کہ اگر میں فلاں بزرگ کا یا فلاں اللہ والے کا لباس اس جیسا پہنوں گا یا اس کی وضاحت اختیار کروں گا یا اس جیسے طور طریقے اپناؤں گا تو یہ ایک طرح سے دعویٰ ہو جائے گا کہ میں بڑا دیندار ہوں، اور میں اتنا دیندار ہوں نہیں. اس واسطے یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا، اور میں یہ جھوٹا دعویٰ کیوں کروں، لہذا میں ان کی وضاحت نہیں اپناتا. بعض لوگوں کو شیطان یوں بہکاتا ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اس میں اعتبار ہے انسان کی نیت کا. اگر نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے مقدس سمجھیں، اور نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے مقدس سمجھ کر میری تعظیم کریں اور مجھے اللہ والا سمجھ کر میرا احترام کریں، تو یہ تو ہے گناہ. اور ایک حدیث میں فرمایا المتشبع بما لم يعط كلاويس ثوبي زور، کہ جو شخص اپنے آپ میں کوئی ایسی صفت ظاہر کرے جو اس کے اندر نہیں ہے، حقیقت میں دیندار نہیں ہے، دیندار ظاہر کرتا ہے. حقیقت میں متقی نہیں ہے، متقی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ میری اس بنا پر میری محبت کریں مجھ سے اور میری عظمت کریں. تو فرمایا کہ جھوٹ کا کپڑا پہننے، جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے، مطلب یہ کہ یہ جھوٹا ہے اور اس کا انجام جھوٹے جیسا ہو. لیکن جہاں نیت یہ نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ بھائی مجھے اس اللہ والے سے محبت ہے، اس بزرگ سے تعلق ہے، اور اس اللہ کے بندے کے ساتھ میری عقیدت ہے، اور چونکہ میری عقیدت اور محبت ہے لہذا انسان یہ چاہتا ہے کہ جس سے محبت ہو ویسا ہی انداز اختیار کرے. تو میں اس محبت کی بنا پر اختیار کر رہا ہوں، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اسی بنا پر نوازش فرما دے. تو یہ ہے محمود بات، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلیں گے. یہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو لباس کا طریقہ مروج ہے، کرتا پاجامہ شلوار، یہ اس قسم کی چیزیں،
یا ٹوپی، جیسے لوگ کپڑے کی ٹوپی پہنتے ہیں، تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا تو پیدن پہننا، یا شلوار کا ذکر آیا ہے کہ آپ کے لیے خریدی گئی ہے اور آپ نے پسند بھی فرمائی، لیکن پہننے کا کہیں ذکر نہیں۔ ظاہر جب خریدی گئی ہوگی تو پہنی بھی ہوگی کبھی نہ کبھی، لیکن عام معمول جو ہے وہ پیدن پہننے کا۔ اور کرتا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنا جاتا تھا وہ لمبا کرتا ہوتا تھا، قمیص لمبا ہوتا تھا جو تقریباً نصف ساق تک آتا تھا، اور امامہ آپ وطن فرمایا کرتے تھے۔ تو لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یا تو کرو سیدھی سادی سنت کی پوری اتباع کہ امامہ پہنو اور ویسا ہی لمبا کرتا پہنو یا تہبند پہنو، اور یا پھر اگر وہ سنت کی اتباع نہیں ہے تو پھر اس لباس میں اور یہ اس کرتے پاجامے میں جو ہم پہنتے ہیں جو اس میں اور دوسرے لباس میں کوئی فرق نہیں۔ تو فرق در حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ ہر دور میں انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لباس اختیار کرے جو اس دور کے علماء صلحاء پہنتے ہوں۔ کیوں؟ اسی حدیث کی وجہ سے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اس دور کے علماء صلحاء جیسا پہنتے ہیں، چاہے وہ مکمل سنت کا کے مطابق نہ ہو، لیکن چونکہ اللہ کے نیک بندے اس لباس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، لہذا اس کو پسند کر کے اور اس کی مشابہت اختیار کرنا، وہ اس حدیث کی روح سے ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہاں، نیت یہ نہ ہو کہ میں دھوکہ دوں لوگوں کو اپنے تقدس کا، نیت یہ ہو کہ مجھے ان سے محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، ان سے تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی محبت اور تعلق کی برکت سے مجھے انشاءاللہ ان کے ساتھ میرا حشر فرمائے۔ یہ ہے حاصل حدیث مبارک کا۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے تشبہ اور ایک ہوتی ہے مشابہت۔ تشبہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے قصد، اپنے اختیار سے ارادہ یہ کرے کہ میں ان جیسا لگوں، یہ تو ہے تشبہ۔ کوئی شخص کوٹ پتلون ہیٹ پہنتا ہے اس مقصد سے کہ میں انگریز نظر آؤں، یہ ہے تشبہ، اور یہ اس حدیث کی روح سے ناجائز اور گناہ۔ اور ایک ہے مشابہت، یعنی ارادہ نہیں تھا، کسی خاص قوم کے ساتھ مشابہت ہونے کا ارادہ نہیں تھا، اپنے طور پر ایک لباس پسند آیا اور انسان نے وہ پہن لیا، قصد یہ نہیں تھا کہ میں ان جیسا لگوں، وہ تشبہ میں داخل نہیں، وہ مشابہت میں داخل۔ تشبہ تو ہے گناہ، گناہ کبیرہ، اور اس کے اوپر وعید وارد ہوئی ہے۔ اور مشابہت جو ہے وہ اگر بغیر قصد کے ہو جائے تو وہ مشابہت گناہ نہیں، لیکن حتی الامکان بچنا اس سے بھی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں آپ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا۔ بعد میں اس کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت قرار پایا اور باعث فضیلت قرار پایا۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی رکھیں روزہ تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو۔ بعد میں پتا چلا کہ یہودی لوگ بھی اس روز روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن۔ اب ظاہر ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ اس بنا پر رکھنا شروع نہیں کیا گیا تھا کہ یہودی رکھتے ہیں تو ہم ان جیسے لگیں، تشبہ نہیں تھا، لیکن مشابہت تھی کہ 10 تاریخ کو وہ بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھ رہے ہیں، ایک مشابہت پیدا ہو گئی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ حتی الامکان کوشش یہ کرو
کہ تنہا عاشورے کا روزہ نہ رکھو، یا 9ویں ساتھ ملا لو یا 11ویں ساتھ ملا لو، 2 روزے رکھو تاکہ مشابہت بھی پیدا نہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص تنہا ایک دن عاشورے کا روزہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، حرام نہیں۔ تنہا ایک دن اگر روزہ رکھے 10 محرم کو تو گناہ نہیں، حرام نہیں، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن خلاف اولا ہے، خلاف اولا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو ساتھ میں کوئی ایک دن ملائے، چاہے 9ویں تاریخ کو ملائے چاہے 11ویں تاریخ کو ملائے، تاکہ غیر ارادی مشابہت بھی پیدا نہ ہو۔ اور یہ زور اس لیے دیا جا رہا ہے در حقیقت کہ اسلام میں جب داخل ہوئے ہو اور اسلام کو اپنے دین کے طور پر قبول کیا ہے تو اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے، ایک امتیاز ہے، اور تمہیں دیکھ کر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایسا اپنا حلیہ بناؤ، ایسا اپنا طریقہ اختیار کرو کہ دیکھ کر تمہیں پتہ چلے کہ ہاں تم مسلمان ہو، اور اگر دیکھ کر پتہ نہ چلے تو اس کے معنی یہ کہ تم نے اپنا اسلامی تشخص کھو دیا، اپنا اسلامی امتیاز مٹا دیا۔ اس واسطے ضرورت ہے اس بات کی کہ اب مشابہت سے بھی پرہیز کرو۔ اب دیکھو، آپ اندازہ کرو کہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا مغربی وضاقتہ میں سر سے لے کر پاؤں تک، تو آدمی جب چلے جا رہے ہوں تو کوئی محض دیکھ کر یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ کافر جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمان ہے، ہو سکتا ہے کافر ہو، اس واسطے کہ لباس، حلیے اور وضاقتہ سے کچھ پتہ نہیں لگتا، دیکھ کر آدمی کو دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، مسلمان سمجھا غیر مسلم نکلا۔ کتنے احکام ہیں جو اس بات کے اوپر دار و مدار ہے ان کا کہ یہ پتا چلے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کے ساتھ طرز تخاطب کچھ اور ہوگا، السلام علیکم اس سے کہا جائے گا، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ طرز تخاطب کچھ اور ہوگا۔ بے شمار احکام اس کو بتائے۔ اب اگر امتیاز ہی مسلمان مٹا دیں اور اپنا سارا طور طریقہ وہ بنا لیں غیر مسلم جیسا، تو کوئی امتیاز تو رہا نہیں، کوئی تشخص تو رہا نہیں، کوئی پہچاننے کی علامت نظر نہیں آتی سر سے لے کر پاؤں تک۔ وہاں یورپ امریکہ میں یہ واقعات پیش آتے ہیں، مسلمانوں نے بتائے کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کوئی شخص جاتے جاتے، جیسے بعض اوقات ہو جاتا ہے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور لاوارث لاش ملی۔ اب اس لاوارث لاش میں سر سے لے کر پاؤں تک کوئی علامت نظر نہیں آ رہی جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ یہ شخص جو مرا ہے یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا۔ نہ تو اس کے لباس سے پتہ لگتا ہے، نہ اس کے حلیے سے پتہ لگتا ہے، جسم پر کوئی علامت ایسی نہیں جو مسلمان ہونے پر دلالت کرے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آیا غسل دیں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، یہ کیا کریں؟ یا ویسے اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کریں یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں؟ تو اس واسطے کہ بعض اوقات چہرے مورے سے کم از کم نسل کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے، یہ جو کالے مسلمان ہیں یہ پتہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو گورے ہیں اور ان کے چمڑی میں، ان کے رنگ میں، ان کے چہرے میں، ان کے خد و خال میں بھی کوئی علامت موجود نہیں۔ تو مسلمان بتاتے ہیں کہ ایسے موقع میں سخت مشکل پیش آتی ہے، کیا کریں؟ ان کو کیا سمجھے، مسلمان سمجھے غیر مسلم سمجھے؟ یہ حالت اس لیے بن گئی کہ اس حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مد نظر نہیں رکھا۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اللہ بچائے اس انجام سے کہ آدمی مرے اور دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان تھا اور اس کی وجہ سے کافروں کے قبرستان میں دفن ہو اور نماز جنازہ تک اس کی نہ پڑی، غسل بھی نہ دیا جاتا۔ تو اسلام نے ہر قدم پر اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ
اسلام کا ایک تشخص ہونا چاہیے، ایک امتیاز ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کیسا ہے۔ اللہ، ہمارے بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یورپ کا سفر کیا انہوں نے ہوائی جہاز میں، تو سارا جہاز جو ہے وہ بھرا ہوا تھا یعنی مغربی طرز کے لوگوں سے، اور مغربی ان کی وضاحت تھا، یہی بیچارے ایک آدمی جو کتب پاجامے میں اور اپنے مشرقی لباس میں۔ تو اتنے میں کسی جو جہاز کے عملے کے کسی فرد نے ان سے ایسے آ کر کچھ بات کرنی شروع کر دی اور کہا کہ جناب آپ سارا جہاز تو ایک وضع میں ہے اور آپ دوسری وضع میں ہیں، اور جا بھی رہے ہیں ایسے ملک میں جو جس کی ساری وضع ایسی ہے، تو آپ نے اس جیسی وضع کیوں نہیں بنا لی؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ سارے جہاز میں جتنے مسافر سفر کر رہے ہیں ان سب کا لباس تو ہے ایک طرح کا، اور آپ کا لباس ان سب سے مختلف ہے، کیونکہ جہاز کے عملے کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا لباس وہ عام لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے، ان کی اپنی یونیفارم ہوتی ہے، وردی ہوتی ہے۔ جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سب کے سب جتنے سفر کر رہے ہیں یہ تو ہیں اور لباس میں، اور آپ کا لباس ان سے مختلف ہے، تو آپ نے یہ لباس کیوں مختلف اختیار کیا؟ اس نے کہا جی یہ تو میرا یونیفارم ہے، میری وردی ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ میں جہاز کے عملے کا ایک فرد ہوں، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر پہچان سکیں، اور اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو اس جہاز کے عملے کی وردی دیکھ کر اس سے بات کر سکیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا یہ یونیفارم ہے تو میرا بھی یہ یونیفارم، اگر آپ ایک عملے کے فرد ہونے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی ایک کسی حلقے سے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری یہ وردی بھی مجھے بتا رہی ہے کہ یہ در حقیقت کسی اور طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، تو اس واسطے یہ وردی میں پہنی ہوئی ہے تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو یہ احساس عطا فرمائے اور اس بات کا اس کے دل میں قدر ہو اس بات کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے، اس دین کے بزرگوں کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے، تو اس وابستگی پر فخر کرے اور اس وابستگی کی قدر کرے، اور اس قدر کر کے پھر انسان اگر جہاں بھی جائے گا وہ چاہے کوئی اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے، لیکن وہ تو اپنے کام میں مگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدر ہمارے دلوں کے اندر عطا فرمائے، ایمان کے اسلام۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں جو ساری دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فرد کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو وہ سلام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی مومن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجے یا آپ کی خدمت میں سلام عرض کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درود اور سلام پہنچاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے گا اور سلام پہنچایا جائے گا
تو لازماً یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب نہ دیں. آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سلام کرنا واجب نہیں، لیکن سلام کا جواب دینا آپ نے واجب قرار دیا ساری امت کے لیے. تو جب ایک امتی کا سلام پہنچایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ممکن نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دیں. اور جواب کیا دیں گے؟ جواب ظاہر ہے یہ دیں گے کہ مجھ پر اس میرے امتی نے سلام بھیجا ہے، تو اللہ آپ اس کے اوپر سلامتی اور رحمت اور برکتیں نازل فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب ہوتا ہے. تو یہ دعا ہوتی ہے کہ اس سلام کرنے والے کے لیے کہ اس پر سلامتی نازل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر رحمتیں نازل ہو، اس پر برکات نازل ہو. اندازہ لگائیے کہ جتنا انسان سلام بھیجے گا اور درود بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اتنا ہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعاؤں کا مستحق ہوگا، سلامتی کی، رحمت کی، برکتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوگا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رد نہیں ہوتی. اس واسطے درود شریف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام یہ انسان کے لیے عظیم سرمایہ سعادت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل رہی ہیں. اور یہ دعا جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین چیزیں ہیں اس میں. ایک سلامتی، ایک اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں. یہ اگر مل جائیں، سلامتی مل جائے، سلامتی کا دنیا کی سلامتی بھی اور آخرت کی سلامتی بھی، اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں انسان کو حاصل ہو جائیں، اور دنیا میں کیا چاہیے، سارے مقاصد کے لیے جامع ہے. تو اس واسطے یہ درود شریف اتنی فضیلت کی. اسی سے یہ بات ہی معلوم ہو گئی کہ درود شریف بھیجنے کا طریقہ کیا ہوا. یہاں حضور نے فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں جو سلام لے کر جاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ. تو لہذا درود شریف کا اور سلام کا طریقہ وہی ہوا جو نماز میں سکھایا گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے درود شریف کا صحیح طریقہ. اب بعض لوگ، یعنی میں تو اس کو بڑی بیادبی سمجھتا ہوں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچایا جاتا سلام، فرشتہ نہیں لے کے جاتے، بلکہ حضور خود آتے ہیں وصول کرنے کے لیے. جہاں بھی سلام بھیجا جائے گا یا درود بھیجا جائے گا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول لائیں گے آپ کے در دولت پر اور وہاں سے سلام وصول کر کے جائیں گے. ارے بھائی، کسی کو ہدیہ کسی بڑے کو پیش کرنا ہو، کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کے گھر لے جاتے ہو یا کسی کے ذریعے بھیجتے ہو یا اس سے کہتے ہو کہ میرے گھر آ کے ہدیہ وصول کر لینا. جو کوئی بھی شخص جس کے اندر ادب، تعظیم، محبت کا کوئی شائبہ ہوگا، وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے کسی بزرگ کو ہدیہ دینے کے لیے یہ کہے گا کہ آپ آئیں میرے گھر میں آ کر حاضری دیں اور حاضری دے کر میں آپ کو ہدیہ پیش کروں گا. اس وقت کتنی بے ادبی کی بات ہے. جو بھی کوئی ذرا سی بھی عقل رکھتا ہوگا اور ادب رکھتا ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا، بلکہ یا تو خود جائے گا یا خود نہیں جائے گا تو کسی ایلچی کے ذریعے بھیجے گا کہ یہ میرا ہدیہ آپ فلاں تک پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہی بندوبست فرمایا ہے. یا تو خود جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر، اللہ تعالیٰ توفیق دے حاضری کی، خود جاؤ اور خود جا کر ہدیہ پیش کرو. السلام علیکم یا رسول اللہ، وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. یا اگر خود نہیں جا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بھیجے ہوئے ساری دنیا کے اندر، ان للہ ملائکۃ سیاحین، ساری دنیا کے اندر اسی کام کے لیے فرشتے مقرر ہیں کہ جب ہدیہ پیش کرنا چاہو تو ان فرشتوں کے حوالے کر دو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم نے پڑھ لیا
وہ فرشتے انہوں نے لے لیا ہدیہ اور وہ لے جا کر پہنچائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، ہم تو یہ کریں گے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہاں بیٹھ کے کہیں گے اور یہ کہیں گے اور ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے اس صلاۃ و سلام کو قبول کرنے کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں یہ ادب کی بات ہے، مگر اس سے ذرا بیعت بھی اور کیا ہوگی کہ آپ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضری کی تکلیف دی جائے یا آپ کے روح کو بلایا جائے اپنا ہدیہ ناچیز پیش کرنے کے لیے. حدیث سے صاف کر دی بات کہ نہیں، ہر مسلمان کا ہر امتی کا صلاۃ و سلام پہنچایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لیکن فرشتوں کے ذریعے پہنچایا. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لے کر جاتے ہیں. ہاں اگر خود حاضری کی توفیق ہو جائے وہاں پر تو بے شک وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خود اپنا ہدیہ پیش کرو. اس حدیث سے یہ بات واضح کر دی. اور اگلی حدیث نے اس کو اور زیادہ واضح فرما دیا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے میری وفات کے بعد آ کر ملے، وفات کے بعد آ کر ملے کہاں؟ روضہ اقدس پر. جس نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد، فکأنما زارنی فی حیاتی، تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. میری وفات کے بعد میرے روضہ اقدس پر جو شخص آ کر میری زیارت کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی. اللہ اکبر، اتنی بڑی شہادت کہ اس کے برابر کوئی شہادت نہیں ہوتی. زندگی میں آ کر زیارت کی. اور اگلی حدیث میں فرمایا من جاءنی زائرا لا تهمه الا زیارتی کان حقا علی اللہ ان اکون له شفیعا. کہ جو شخص میری زیارت کرے اور اس کا مقصد میری زیارت کے سوا کچھ اور نہ ہو، سفر کرنے کا مقصد میری زیارت کے سوا کچھ اور نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہوگا کہ میں اس کی سفارش کروں قیامت کے دن، شفیع بنوں اس کا قیامت کے دن سفارش. تو یہ پتا چلا کہ خود اپنی ذات سے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینا یہ ثواب ہے بذات خود، ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور اس سے تردید ہو گئی ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ سفر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی وجہ سے نہ کرے بلکہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی غرض سے کرے. ایک قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا درست نہیں، بلکہ اصل سفر کرے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی غرض سے، کیونکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اور نمازوں کے مقابلے میں 1000 کے درجے کی فضیلت رکھتا ہے اور بعض روایتوں میں 50,000. اس کی وجہ سے سفر کرے اور جب سفر کر لیا اور مسجد نبوی میں پہنچ گیا تو روضہ اقدس کی زیارت بھی کرے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.